سورہ آل عمران کی تفسیر آیت نمبر 179 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں کیا موضوع چل رہا تھا، کہاں پر ہم نے چھوڑا، کچھ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو کیا فرما رہے ہیں، یعنی جنگ کے حالات ہیں، اور اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم کافروں سے نہ ڈرو، میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ یعنی شیطان کا تو کام ہے وسوسہ ڈالنا، وہم میں مبتلا کرنا، شک و شبہ میں ایمان والوں کو ڈالنا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھ پر ٹرسٹ کرو تو میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور دیکھیں کیا چیز ہمیں اس چیز پر قائم رکھے گی، شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے، اس نے تو کہا ہے نا کہ اللہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ سورۃ الاسراء میں کیا بات آتی ہے کہ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو کر دی، تو اس نے کیا نا، تو پھر کیا آگے کہتا ہے قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یعنی یہ ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھے ذلیل کر دیا اللہ اور اس کو عزت دی میرے اوپر۔ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تو ذرا مجھے مہلت دے دے، میں اس کی اولاد کو، یعنی آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو بہکا کر رہوں گا، یعنی ان کو جہنم کی طرف لے کے ہی جاؤں گا۔ تو یہ اس کا کام ہے، لیکن مومنوں کا جو سچے اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ ہی پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور کیسے ہے جی، اللہ کا ذکر ہی مدد دیتا ہے اس چیز میں۔ پھر جی آگے نبی سے کہا گیا کہ جن کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، تو اس پر بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے جواب دیے۔ ایک تو یہ کہا کہ آپ غم نہ کھائیے اس چیز پر، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، باقی ہدایت دینا تو اللہ کا ہے، اِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا کام ہے ذمہ داری میسج آگے کنوے کرنا۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے ہدایت دینا تو اللہ کو پتہ ہے کس نے ہدایت پر آ جانا ہے۔ ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، اس کو خوب پتہ ہے کہ کون متقی ہوں گے اور کون ایسے ہوں گے کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے اللہ خود ہی ان کے سامنے آ جائے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اور پھر جی آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو دنیا ان کو دی جا رہی ہے نا کافروں کو، یہ دیکھ کے یعنی یہ میسج ہم سب کے لیے ہے۔ اب دیکھیں کہا تو رسول سے جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے ہے نا بات، آپ کے دل پر اترا ہے قرآن، لیکن میسج کیا ہے پوری امہ کے لیے کہ بھی دیکھو آج ان کے پاس جو شان و شوکت ہے، دنیاوی مال و دولت ہے۔ اور یہ بات ایک بڑی خوبصورت انداز میں سورہ مریم میں بھی آتی ہے کہ وہاں پر بھی کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ دیکھو یعنی تم یہ جو آج ہمارے پاس جو اساس یعنی دنیا کا جو ساز و سامان ہے، گھر ہیں ہمارے تو بڑے خوبصورت عالیشان محلات ہیں، تو تمہارے پاس کیا ہے، تم تو کمزور ہو، فقیر ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی ایسے تھے جن کو اللہ نے بڑا کچھ دیا اور ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، کچھ کام نہ ان کے آیا۔ تو یہی چیز ہے کہ یہ آج جو ان کو ملا ہوا ہے، یہ چیزیں ان کو فائدہ نہیں دیں گی، یہ تو اللہ نے بس ڈھیل دی ہے بھائی، یہ تو دنیا کی رونقیں ہیں، زینتیں ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جس کی موت مسلمانی کی حالت میں آ گئی، بس وہ کامیاب، بس اس چیز کو سمجھے گا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ جو قتل سے بڑھ کر جو چیز ہے نا وہ ہے فتنہ، یعنی کفر پر رہنا۔ اب دیکھیں ایمان والا اب کوئی گنہگار بھی ہوگا، یہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اللہ اس کو بخش دے گا، حدیث میں بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اعمال سے پیچھے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکتا ہے کسی کو کس ایکٹ کی وجہ سے، چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے ہی بخش دے، مگر شرط کیا ہے کہ وہ مسلم ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی عمل صالح اور ایمان، یہ دونوں چیزیں جڑی ہونی چاہیے تو ہی جا سکے گا جنت میں۔ اب عمل صالح تو گڈ ڈیڈز ٹھیک ہے، وہ تو کافر بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں نا، بہت سارے خیراتی کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، اللہ نے اڑا دینے ہیں، یہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ۔ سورۃ الفرقان پڑھ لیجیے، اور بھی کئی آتے ہیں، اللہ نے کہا میں نے ان کے اڑا کے رکھ دینے اعمال ایسے ذروں میں جو کہ آنکھ سے بھی نظر نہ آئے، ایسے ذروں میں، منصورا، ایسے ذروں میں کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی خاطر نہیں کیے۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی بات ہے، اللہ پہ یقین۔ بس میں بتاؤں یہ سب جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ یقین جانیے یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بس یا اللہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تو بس کلمے پہ موت دینا، اللہ بس مسلمانے کی حالت میں ہماری جان لینا۔ اس بات کو بس آپ دعاؤں اپنی زبان پر رکھیے
کہ اللہ تو مسلمانی کی حالت میں ہمیں اٹھانا، بس تو ہم سے راضی ہونا۔ اچھا جی، آگے جو بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 179، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی جس حال پر تم ہو اللہ ایمان والوں کو اسی یعنی ایسے نہیں چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو علیحدہ نہ کر لے، چھانٹی نہ کر لے۔ یعنی اس میں بھی کیا چیز آ گئی، یہ تقریباً وہی چیز ہے، آپ سمجھے گا سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے نا، اور اسی طرح اور بھی ایک اور جگہ پر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی تم کیا سمجھتے ہو، کیا سوچ رکھا کہ ایسے ہی بڑے مزے سے ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ہرگز نہیں، یعنی یہ سودا کو اتنا ایزی نہیں ہے، یعنی تم پر بھی وہ حالات آئیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، ابتلا، ٹیسٹ کیا جائے گا، تمہیں بھی ٹرائلز آئیں گے۔ اور یعنی اللہ دیکھیں، سونے کو بھٹی میں ڈال کے کیا کرتے ہیں، اور سونے کی پھر کیا حالت ہو، امیجن کریں کیا حالت ہوتی ہوگی۔ سونے کی جو امپیورٹیز ہیں اس کو دور کیا جاتا ہے بھٹی میں، اس کو آگ میں دہکا کے اس کو خالص کیا جاتا ہے۔ فتن کا جو روٹ ورڈ ہے نا، بتاؤں میں، فتنہ ٹرائلز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ابتلا، آزمائش، ٹھیک ہے، میں یہ ملتا جلتا ورڈ ہے۔ تو فتن کا جو لغوی جو معنی آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ بھٹی میں کوئی جو دھات ہے نا، سونے کو ڈال کر اس کی جو ناخالص چیزیں ہیں اس کو دور کرنا نا، ثقافتیں دور کر دینا، امپیورٹیز آپ کو انگلش میں بتا دوں، ٹھیک ہے، اور اس کو پیور کر لینا، یہ ہے فتن۔ یعنی اللہ آزمائشیں کیوں دیتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا میں ایسے تو تمہیں نہیں داخل کر دوں گا، میں نے تو چھانٹی کرنے ہیں، چھاننی سے ہم چھانتے ہیں نا کہ جو خبیث چیزیں ہیں ان کو پھینکو، جو طیب پاک چیزیں ہیں ان کو لے لو۔ تو ایسے ہی اللہ نے منافقین اور مومنین، سچے ایمان والے اور جو ڈگمگا رہے ہیں بیچارے، پریشان حال ہیں، دونوں طرف پاؤں پھنسائے ہوئے ہیں دو کشتیوں میں، ان کو اللہ اچھی طریقے سے سمجھ لے گا۔ اور منافقین کے لیے سورۃ النساء میں کیا بات آتی ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دیکھیں، ہپوکریٹس آج جتنا نقصان دے رہے ہیں، آج بھی عملی طور پر بھی جو لوگ ہیں، ہم تو خود نہیں ہمیں پتہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، تو بس نفاق سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو جتنا نقصان وہ پہنچاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، کسی اگر کوئی اگر ایک گروپ ہے بیٹل کرنے کے لیے کہیں جا رہا، اگر ان میں کوئی غدار ہے، مثال دے رہی ہوں میں، اگر ان میں کوئی غدار ہے اور وہ جا کے دشمنوں کو ڈیٹیل دے رہا ہے، کیا ہوگا؟ وہ شخص کس قدر بدترین شخص ہوگا، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو جو اللہ نے بات رکھی ہے کہ سب سے نچلا درجہ جہنم کا، تو یہ صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے کوئی توبہ کر لے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اسی طرح صحابی نے جو سورۃ الممتحنہ میں ایک بات آتی ہے، شروع کی آیات میں پڑھیں گی تو اس میں بھی ایک قصہ ہے صحابی کا، انہوں نے خط لکھ کر آگاہ کر دیا تھا کافروں کو، قریش کے، کہ جی رسول تو تیاری کر رہے ہیں آپ سے جنگ کرنے کی، تو پھر اس پر بھی اللہ نے بخش دیا تھا۔ پھر اللہ نے ڈیٹیل بھی دی تھی کہ جن کی خاطر تم کر رہے ہو، اپنے پیاروں کی خاطر الٹے سیدھے کام کر رہے ہو، تو یہ تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اچھا جی، آگے پھر بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں ہر ان سین کے بارے میں بتا دے، غائب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرتا ہے۔ تو یعنی تمہارے پاس کوئی غائب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں ظاہر ہوں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ اور پھر یہ جو بات آئی کہ اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے، یعنی اللہ اپنے رسولوں کی طرف وہی بھیجتا ہے، اور پھر ان کو جو کافروں یا منافقین کے جو حالات ہیں اور یا ان کی جو پلاننگز ہوتی ہیں ان کی اگینسٹ پروفٹس کے، ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی مشیت کے اوپر ہوتی ہے چیز۔ اب دیکھیں جو واقعہ عفق کو دیکھیں، جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا، 1 ماہ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات واضح نہیں ہوئی تھی، آپ کو نہیں پتہ چل رہا تھا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے پھر جب اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ کی مشیت ہوئی، تو اللہ نے پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں، یعنی آپ کی پاکیزگی میں، آپ کے پاک ہونے میں پھر آیات بھیجی کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں یہاں سے کیا چیز ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سمجھ ہے کہ ہم کس قدر جاہل، اللہ نعوذ باللہ جا کے پیروں فقیروں سے ہم غائب کی باتیں پوچھ رہے ہیں، پیروں فقیروں سے، نجومیوں سے۔ بھئی اللہ نے تو اپنے رسولوں سے کہہ دیا ہے کہ یعنی اللہ جب چاہتا ہے تو ان کو وہی بھیجتا ہے۔
اسی طرح وحی کا سلسلہ رک نہیں گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بیچ میں کتنا گیپ آیا اور آپ چاہتے تھے وحی آئے لیکن اب وحی نہیں آ رہی تھی. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بس شرک سے بچنے کی دعا رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا اور اپنے ساتھ بس جوڑے رکھ. اللہ ہم بس تجھ سے محبت کریں، تیرے نبی سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کو ہیں کہ جب اللہ یہ چیز کہہ رہا ہے، ہاؤ کین کہ کوئی عام شخص، بھائی امت کے افضل افراد جو تھے وہ تو صحابہ تھے جن کے لیے تو کہہ دیا گیا جنت ان کے لیے ہے. رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہو گیا اللہ ان سے. اللہ نے وعدہ کر لیا نا، تو باقیوں کے ساتھ ہے یہ جو آج کے پیر فقیر ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اگر تم بلیورز ہو، اور تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے بہترین یعنی اجر عظیم ہے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اب یہاں پر ٹاپک چینج ہے تھوڑا سا. کیا ہے جی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں، کنجوسیاں کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاں پر خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ خرچ نہیں کر رہے. جیسے زکوٰۃ کا بھی آپ لے سکتے ہیں کہ فرض کی گئی ہے جو چیز وہ نہیں خرچ کر رہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں بات آتی ہے قیامت والے دن اس کے مال کو یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر، یعنی اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. سانپ زہریلا اور نہایت خوفناک اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی وہی اس کا مال جو اس کی جو زکوٰۃ اس نے دینی تھی نہیں دی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو کیا ہے جی؟ پھر سے بتاتی ہوں کہ اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس چیز سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. یعنی یہ حال ہے، یہ حدیث میں بات آ رہی ہے. اور سورہ توبہ کی آپ آیتیں دیکھیں وہ بھی ہلا دینے والی ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ جو تم سونا اور چاندی جو لوگ جوڑ رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے. اوکے، یہاں پر فرد کی اکثر فرد کی بات آتی ہے، صدقہ تو پھر بعد میں آتا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے فرد جو اللہ نے فرد کی اس کی پکڑ آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اللہ نے کہا کہ جو نہیں دے رہا، سونا اور چاندی جوڑ رہا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، تو اب کیا ہے؟ وہی سونا اور چاندی دہکا کر اس کے ماتھے پر، اس کی پیٹھ پر، اس کے پہلوؤں پر دہکا کر لگایا جائے گا. یعنی یہ حشر ہوگا جو زکوٰۃ سے منہ موڑ رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جن کو مال دیا ہے اور وہ خرچ نہیں کرتے تو وہ اس چیز کو اپنے لیے حق میں اچھا نہ سمجھے. نہایت بدترین چیز یہ ہوگی ان کے لیے. اور قیامت کے دن جس چیز میں یہ کنجوسی کر رہے ہیں وہی چیز ان کے گردنوں میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی. وہی جیسے سانپ کی بات ہوگی. اور آسمانوں و زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے. پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات کو بھی سن لیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ تو فقیر اور ہم تو غنی ہیں. اب یہ بات کس نے کہی؟ یعنی یہ قول یہودیوں کا ہے. تو اس میں تفسیر میں بات آتی ہے کہ جب اللہ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا، موٹیویٹ کیا، اور یہ بھی اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ آیت ایک جگہ سے اور بھی یعنی جگہوں پر آئی ہے اسی مفہوم کے ساتھ کہ کون ہے بھئی جو اللہ کو قرض حسن دے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، جہاں پر جو راستے اللہ نے کہے ہیں. اپنی فیملی پر خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس بچ رہا ہے تو اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیے، سب سے پہلے ان کا حق ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے بھائی اٹھا لیجیے سورۃ البقرہ کو اور چیک کرتے جائیے آرڈر جو سیکوینس ہے کیا ہے. پہلے ریلیٹیوز، بھئی آپ کے ریلیٹیوز کا حق ہے اگر ان میں کوئی نیڈی ہے یو ہیو ٹو ہیلپ ہم، یو ہیو ٹو ہینڈ. پھر اس کے بعد دائرہ مزید بڑھتا ہے. یعنی پھر باہر کے جو اگر آپ کے رشتہ دار نہیں بھی ہیں، کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، اور ایون ایک حدیث کے مطابق آخر میں یعنی جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں، یعنی اس میں بھی خرچ کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ پا رہے ہیں کہ آپ کے اراؤنڈ اگر ریلیٹیوز میں نہیں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہے، کوئی ایسے باہر ہیں امت مسلمہ میں پریشانی ہے، نیڈی ہیں لوگ، تو ان پر خرچ کیجیے. تو جب اللہ نے یہ بات فرمائی تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. یہ جو آیت تھی نا من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ کو قرض کون دے گا. تو یہی اس پر انہوں نے یہ جواب پر کہا. اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. ابن کثیر اس کو روایت کریں. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے یقیناً سن لی ہے، لقد سمع اللہ، یعنی یہ بات سن لی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کہا جی ہم تو غنی ہیں، اللہ فقیر ہو گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بات لکھ لی ہے جو بھی انہوں نے کہی ہے، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو،
ناحق قتل کرنا کتنی بار پڑھ چکے ہیں ہم سورۃ البقرہ میں بھی، ہاں، ناحق قتل کر رہے تھے انبیاء کو، اور ان کے لیے کیا ہے، جلتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، ذوقوا عذاب الحریق۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے ان تمام جرائم جو اللہ کی بارگاہ میں لکھے ہوئے ہیں، ان کا ایسی باتیں کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، یہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے، تو اس کے بدلے میں چکھو اب مزہ اپنے کاموں کا، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے، تم اپنی کرتوتوں کے ہی باعث اپنے اس عذاب کا مزہ چکھ رہے ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی جانوں پہ تم خود ہی ظلم کرے، اللہ نے تو چیزیں واضح کر دی ہیں نا، کوئی یہ ایکسکیوز نہیں رکھ سکتا کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی تیرے تو رسول ہی نہیں آئی، یہ تو بات اللہ نے خود کہہ دی قرآن میں، بھئی یہ میں نے سارے رسول بھیجے ہیں تمہارے لیے حجت، یہ کہیں آ کر پھر نہ یہ نہ کہو قیامت والے دن کہ اللہ تو نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں تھا، ہم کیا کرتے، اگر تو بھیجتا تو ضرور فالو کرتے۔ تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہو، اس لیے میں نے رسول کو بھیجا، یعنی بشیر اور نذیر بھیجے ہیں۔ اگلی آیت میں یہود کی ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانو جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ اب یعنی یہ ان کا ایک اور جھوٹ، ایک اور مکر ان کا کہ جی اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کسی کو ہم نے ماننا ہی نہیں، کسی رسول کو تب تک نہیں ماننا کہ جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ تو اللہ اس پر کہتے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچی ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے جو رسول معجزوں کے ساتھ آئے تھے، یہ جو ورڈ آتا ہے نا بینات، یہ بینات وہی ہے، یعنی معجزات، اللہ کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں وہ لائے تھے، ٹھیک ہے، رسول آئے جسے تم کہہ رہے، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا، یعنی تم تو یہ جو دعویٰ کر رہے ہو تم نے تو پہلے بھی رسول مارے ہیں۔ اب اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ کیا کہتے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لیا کہ صرف اس رسول کو مانا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی یا صدقات کو جلا ڈالے۔ اب مطلب یہ تھا کہ اے محمد آپ کے ذریعے سے تو اس معجزے کا یعنی یہ معجزہ ہوا ہی نہیں، تو کیا ہے کہ ہم آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہ وہ ایک دلیل بنا رہے تھے، فضول کی جو حجت ہے۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ اگرچہ یہ بات فیکٹ ہے، یعنی پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے تھے کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانی کو وہ جلا دیتی، یعنی کھا جاتی۔ یہ ہوتا تھا ایکسیپٹ ہونے کا سائن کہ اللہ نے اس کی قربانی کسی شخص کی یا کوئی صدقہ خیرات وہ ایکسیپٹ کر لیا، اس کو آگ کھا جاتی، تو یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی، ٹھیک ہے، ایسا ہوا تھا، یہ دلیل تھی۔ لیکن بات یہ آتی ہے کہ ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کو بھی جھٹلایا جن کو یہ نشانی ملی تھی، جن کو یہ معجزات ملے تھے، انہوں نے تو ان کو بھی جھٹلایا اور قتل کیا کئی انبیاء کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اتنے ہی اپنے دعوے میں سچی ہو تو پھر تم نے ان پہ پہلے انبیاء کو کیوں جھٹلایا اور کیوں قتل کیا، جبکہ وہ والی نشانی تو لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی سراسر جھوٹے لوگ۔ اور پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یعنی اگر اے نبی آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اب یہ کوئی بڑی بات نہیں، انہوں نے تو پہلے بھی یہی کام کیا، یعنی پہلے بھی رسول ان کے پاس آئے، جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، یعنی وہ اللہ کی روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب، روشنی سے بھری ہوئی کتابیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے جھٹلایا ان کو۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بد دل نہ ہوں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، یعنی ہر جان نے مزہ چکھنا ہے موت کا، اور قیامت کے دن پھر پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا جو بھی ہر نفس نے کام کیا۔ اور جو شخص آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا تو بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی زندگی ہے، یعنی متاع غرور اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر اس کو کہہ رہا ہے، یہاں پر کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہاں پر بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ ایسا ہے پردہ سا پڑا ہوا ہے آنکھوں کے آگے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، جس کو سمجھ آ گئی بس دنیا میں وہی اسی کے لیے کامیابی۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، سورہ فصلت میں اللہ نے فرمایا، یہ میں قرآن ہی کی بات کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر میں حفظ کیا ہوا ہے قرآن ہی کو، مجھے مراجعہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر الحمدللہ اسی ہی سے قرآن کا ایک حصہ قرآن کے دوسرے حصے کی بیسٹ تفسیر کر رہا ہے، خود ہی قرآن تفسیر کر رہا ہے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ بھی سورۃ الفرقان کی آیت کا میں حوالہ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ایک جگہ پر کہتا ہے نا، دیکھیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب ایک ہے، وہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے۔
بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے جی ہاں رب تو وہی ہے، ہم تو عاجز ہیں اس کام کے کرنے سے، کوئی ایسا معجزہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ ان کی لائف میں آتا ہے، لیکن اب اس پر جمے رہنا، ایکسیپٹ تو کر لیا، مان تو لیا ہاں رب ہے، اب اس کی باتوں کو بھی مانیے نا، پورے داخل ہوں، اللہ کہہ تو رہا ہے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ۔ کچھ باتوں کو ہم لے لیتے ہیں اپنی مرضی کی، جس میں ہمیں نفع آ رہا آتا ہے، اور جس میں ہمارے نفع پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، ہماری خواہشات پر زد آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لائک ہم عورتیں، اگر میں عورتوں کی بات کروں، اچھا نماز پڑھ رہی ہوں گی، اکثر خواتین کو آپ دیکھیں گے نماز پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ، اللہ کی بات کو پورا کریں، اوکے فائن، فرض ادا کریں، بٹ جب وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں وہ حجاب نہیں کر رہی، وٹ ڈز اٹ مین بھائی، یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے تم ایک حکم کو مان رہی ہو، دوسرے کو نہیں مان رہی، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے نا، سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ کام یہودیوں نے بھی کیا، کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے کچھ احکامات کو مان لیا، یعنی جو دل کو بھلے لگے، جو کر آسان لگے وہ کر لیے، اور جو نہیں ان کو چھوڑ دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں کیا بات آتی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم کچھ چیزوں پر تو ایمان لا رہے ہو اور کچھ کو چھوڑ رہے ہو، کفر کر رہے ہو، پس تمہاری سزا کیا ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی ہوگی دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن تو پھر جب تم لوٹائے جاؤ گے تو شدید عذاب ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری یہی کام ہے نا، تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جو ایمان میں، اسلام میں۔ یعنی دیکھیں اب ہم میں سے ہی کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں، اور سود کیا ہے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ، یعنی کسی گناہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی، صرف سود کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس چیز سے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کو جمائے رکھے اور ہر طرح کے شر سے اور برائی سے بچائے، آمین یا رب۔